ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ جس میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایمان افروز واقعہ ہے، اسے سنیں، جس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ درس موجود ہے۔ سنیں پہلے۔ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ جس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ درس موجود ہے۔ بنو لحیان یہ عرب کا ایک غیر مسلم قبیلہ تھا۔ ایک مرتبہ اس قبیلے کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور محض منافقت کے طور پر کہنے لگے کہ حضور ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہ الرضوان ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ 6 7 یا 10 صحابہ کرام کا، مختلف روایتیں ہیں، ایک قافلہ جو ہے ان کے ساتھ روانہ فرما دیا، اور حضرت عاصم یا حضرت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا امیر مقرر کیا۔ ان صحابہ کرام نے چونکہ سفر طویل تھا تو اپنے ساتھ کھانے کے لیے مدینہ منورہ کی اجوا کھجوریں رکھ لی۔ روایات میں ہے کہ پورا راستہ یہ صحابہ کرام کھجوریں کھا کے گزارا کرتے رہے۔ کیسا قافلہ تھا! دین سکھانے جانا ہے، نبی پاک نے روانہ کیا ہے، اور کھانے کے لیے صرف کھجوریں۔ صبر کیسا تھا، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے۔ جب یہ مبارک قافلہ دین متین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایک مقام تھا رجی، اس مقام پر پہنچا تو جو بنو لحیان کے لوگ آئے تھے نا نبی پاک کے پاس، وہ تو منافق تھے، ارادہ کچھ اور تھا، دین سیکھنا نہیں تھا۔ انہوں نے اب غداری کی، پہلے سے ہی لوگ چھپا کے رکھے تھے، 100 200 لوگ جمع تھے، ان سب نے صحابہ کرام کو گھیرا اور ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اب اس حملے میں 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ جو اس پورے قافلے کے امیر تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ کرام حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قید ہو گئے۔ 7 شہید ہو گئے اور باقی 3 قید ہو گئے۔ اب ایک اور ایمان افروز واقعہ کیا پیش آیا کہ حضرت عاصم جو اس قافلے کے امیر تھے، انہوں نے گھر سے چلتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک ایسی توفیق عطا کرنا کہ نہ کوئی مشرک کو میں ہاتھ لگاؤں، نہ کوئی مشرک مجھے ہاتھ لگا سکے۔ اور جب آپ شہید ہو گئے تو جب معاذ اللہ ان کفار نے پلان کیا کہ آپ کے جسم سے سر کو الگ کر دیں، تو جیسے ہی وہ قریب آئے تو اتنی ساری اچانک بہت ساری شہد کی مکھیاں آئیں اور ان مکھیوں نے آپ کو گھیر لیا، اور مشرکین آپ کو ہاتھ لگانے سے دور رہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسا قافلہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ راہ خدا میں سفر بھی کر رہے ہیں، اسلام پھیلانے جا رہے ہیں، مگر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ 3 جو بچ گئے ان کو ان کفار نے اہل مکہ کے حوالے کیا۔ اہل مکہ نے بھی کچھ دن قید رکھا اور دردناک انداز سے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت خبیب ان میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ ایک گھر میں قید تھے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت خبیب اس قید کی حالت میں بھی روزانہ تہجد کی نماز ادا کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے۔ آپ کی پرسوز آواز سن کر مکے کی عورتیں جمع ہو جاتی، تلاوت قرآن سنتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے، وہ روتی رہتی۔ اللہ اکبر! غور تو کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک ایسا قافلہ ہے جس کے امیر کو شہید کر دیا گیا ہے، اکثر ساتھی شہید ہو چکے ہیں، کچھ قید میں ہیں، اور جو قید میں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نہ جانے تھوڑی دیر بعد ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس کیفیت میں بھی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ کیسا عبادت کا ذوق تھا، کیسا اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ اور سبحان اللہ، ہم تو آزاد ہیں نا، ہم تو قید میں نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں گرفتار کیا ہوا، مگر ہم کیا تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہاں بھی تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے جو بندہ رات کو اٹھ کر وضو کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے نفس کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے۔ تہجد پڑھنے والوں کو مبارک ہو، اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، یعنی وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب شروع ہوگا، یعنی ان لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تہجد جنت میں لے جانے والی، برکت دلانے والی، رب کریم کی رضا دلانے والی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب اتنی بیزی لائف ہے، تہجد کی عادت کیسے پڑھے؟ تہجد اکیلا پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ دعوت اسلامی کے ماحول کو سلامت رکھے۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا کام ہے اور وہ قافلہ ہے۔ جو قافلے میں سفر کرتے ہیں انہیں تہجد بھی مل جاتی ہے۔ نماز اشراق و چاشت، اوابین اور نماز توبہ بھی اس جدول میں شامل ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت مل جائے تو قافلوں میں سفر کی عادت کی برکت سے تہجد کی برکت مل جایا کرتی ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت خبیب جو تھے مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کے ہاں قیدی تھے۔ آپ کو قید کرنے والوں میں سے کسی نے پوچھا اے خبیب کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اب ایک بندہ قید میں ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہاں، مجھے ان جانوروں کا گوشت مت کھلانا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، اور جب مکہ والے مجھے شہید کرنے لگیں تو تھوڑا پہلے مجھے خبر دے دینا۔ اللہ اکبر۔ جذبات تو دیکھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں سنا کہ تہجد میں تہجد پڑھ رہے ہیں، قید میں تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت خبیب کے بارے میں ہم کیا سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ حضرت خبیب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حرام گوشت مت کھلانا۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت میں بھی حلال کھانا ہے۔ اب وہاں حلال گوشت کہاں سے ملتا؟ سارے ہی تو مشرکین تھے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر دیکھو پھر اللہ ایسے بندوں کا غیب سے کیسے انتظام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب حضرت حارث جس کے ہاں آپ قید تھے نا، ان کی بیٹی کا کہنا ہے، حارث ایک بندہ تھا جس کے ہاں آپ قید تھے، اس کی بیٹی کا کہنا ہے میں نے خبیب سے بہتر قیدی نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، آپ کے ہاتھ میں انسانی سر جتنا انگوروں کا گچھا تھا، آپ انگور کھا رہے تھے۔ حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں انگور پائے نہیں جاتے تھے، یعنی موسم نہیں تھا۔ اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ جو حلال روزی کی طلب میں رہتے ہیں، جو اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، قید میں ہو کر بھی حلال کھانا ہے، یہاں آزاد ہو کر بھی لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک کانسیپٹ تو یہ بن گیا ہے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، وہ بھی اب تو بیرون ملک سفر کرنے والوں کا کمزور ہو گیا، لیکن بہت ساروں کا ہے کہ یار سور کا گوشت نہیں کھانا، غیر ذبیحہ نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، حرام نہیں کھانا ہے۔ لوگ پوچھتے بھائی یہ گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ اچھی بات، ہمیں حرام نہیں کھانا، مگر یاد رکھیں بغیر بسم اللہ پڑھے یا بغیر مسلمان کے ہاتھ کے ذبیحہ جو صورتیں ہیں، اگر یہ گوشت حرام ہے جو نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا۔ مگر حرام روزی کمانا بھی تو حرام ہے نا۔ حرام کے پیسوں سے آپ خرید رہے ہیں حلال گوشت، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبیحہ تو صحیح لے رہا ہوں، وہ پیسے کون سے ہیں؟ اتنا کانشیس ہم ذبیحہ کے معاملے میں ہیں، کیا اتنا ہی زیادہ توجہ حرام روزی کمانے کے بارے میں ہے؟ رشوت لینے والا، سود لینے والا، سود کا کام کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، جب گوشت خریدنے جاتا تو بہت شوق سے پوچھتا ہے بھائی یہ صحیح تو ذبح ہوا کہ نہیں، مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہے کہ نہیں؟ لیکن جناب آپ جھوٹ بول کر سود کما کر جو پیسے کما رہے ہیں یہ کون سے حلال کے ہیں، اس کی فکر کسی کو نہیں۔ بہت پہلے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑی تھی، غالباً ایک چائنیز ایک بڑے بزنس مین نے ایک پوسٹ بنائی تھی یا جملہ کہا تھا، اس نے کہا میرے پاس مسلمان آتے ہیں
اور جب لنچ یا ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ گوشت حلال ہے کہ نہیں. ہم مسلمان حلال کھاتے ہیں، لیکن جب میں ان کو مال سپلائی کرتا ہوں تو کہتے ہیں اس کے اوپر پرائس ٹیکس دوسرا لگا دو، اس کے اوپر میڈ ان جاپان لکھ دو، حالانکہ چائنا سے مال خرید رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اسلام میں صرف گوشت مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہونا ضروری ہے، روزی بھی سیدھی ہونا ضروری ہے، سچ بولنا بھی ضروری ہے؟ اب غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی بڑی چوٹ ہے ہم سب کے لیے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جہاں ہم نے غیر ذبیحہ نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا ہے، وہاں ایک ایک نوالا جس رقم سے خریدنا ہے وہ بھی تو حلال ہو، وہ بھی تو پاکیزہ ہو. اور پاکیزہ روزی مل جائے تو برکت کیا ملتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کمال کا سوال کیا. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کیا پیارا سوال ہے. یعنی مستجاب الدعوات کا معنی کیا ہے؟ کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. اب ہم میں تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا جواب مل جائے. اچھا جواب بھی کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سعد اتنے روزے رکھو گے، اتنی تلاوت کرو گے، اتنے مجاہدات کرو گے تب جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لائن، ایک جملے کا جواب ارشاد فرمایا. حدیث پاک کا مضمون ہے اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ. جس کی روزی حلال اس کی دعائیں قبول. اب غور کر لیجئے، ہم کہتے تو پھرتے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسئلے حل نہیں ہوتے. چیک تو کرو جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں، جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں. حضرت خبیب قید میں ہیں اور کہتے ہیں مجھے حرام گوشت نہ کھلانا، اور پھر اللہ نے غیب سے آپ کی روزی کا انتظام کیا. اب حضرت خبیب کی آگے بات سنیں. قید میں تھے، اب آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مقام تنعیم پر آپ کو لے جایا گیا. مقام تنعیم کون سا ہے؟ جو مکہ پاک گئے ہیں انہیں معلوم ہے مسجد عائشہ جس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مقام تنعیم ہے. یہیں کہیں آپ کو لے جایا گیا. اب چونکہ مکے میں آپ کچھ عرصے رہے تھے تو مکے کے لوگ آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر ہو گئے، تو بہت سارے لوگ، عورتیں، بچے سب جمع ہو گئے. اب حضرت خبیب کو جب شہید کرنے کا وقت آیا تو آپ کہتے ہیں میری ایک تمنا ہے، مجھے شہید کرنے سے پہلے موقع دو، میں نے 2 رکعتیں ادا کرنی. اب آپ نے 2 رکعتیں ادا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت خبیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے شہادت کے وقت 2 رکعتیں سنت پڑھنے کی سنت قائم کی، نماز پڑھ لی. اب آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا. اب آپ سے کہا گیا ایک آخری موقع ہے، اسلام سے پھر جاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اسلام کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. حضرت خبیب نے کیسا ایمانی جواب عطا فرمایا. فرماتے زمین پر جو کچھ ہے سب مجھے دے دیا جائے پھر بھی میں اسلام سے نہیں پھروں گا، اسلام پر ثابت قدم رہوں گا. اب غیر مسلم کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ بندھے ہوئے ہو، شہادت کا وقت قریب ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں قتل کر دیں گے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو، آرام کرو؟ اللہ اکبر. اس کیفیت میں عشق رسول کا عالم کیا تھا. حضرت خبیب فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا چبھے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہا. غیر مسلموں نے دوبارہ کہا اے خبیب اسلام سے پھر جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. فرمایا جان کا نذرانہ تو بہت کم ہے، اسلام کے لیے اس سے بڑی قربانی پیش کرنی پڑی تو وہ بھی پیش کر دوں گا. نعت تو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ نے یہ پریکٹیکلی ثابت کیا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. اب آپ نے نظر دوڑائی، ہر طرف غیر مسلم ہیں، کہنے لگے اے اللہ اب اگر میرا انتقال ہو گیا تو ان میں سے تو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا جو نبی پاک کو میرا سلام پہنچا دے. اے اللہ اب تو ہی میرا سلام میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں عین اسی وقت پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان موجود ہیں. حضرت خبیب کہاں ہیں؟ مکے میں، مقام تنعیم پر.
حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں حضرت جبرائیل نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور حضرت خبیب کا سلام پہنچایا، اور اب مکے والوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر جب زمین پہ گرے، آپ کا چہرہ قبلہ رو تھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ کئی بار لوگوں نے کوشش کی آپ کے چہرے کو قبلے سے ہٹ جائے، مگر آپ کا چہرہ قبلے سے نہ ہٹا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک قافلے کی ہم نے دردناک داستان سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی دین متین کی خدمت کے لیے قافلوں میں سفر کیا کرتے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی بڑی اذیتیں اور مشقتیں اٹھانا پڑ جایا کرتی۔ اب ذرا غور کریں نا، آج ہم قافلوں کے مسافر بنے، ہمیں مشقتیں نہیں، ہمیں تو عزتیں ملتی ہیں۔ قافلے والوں کے لیے بعض اوقات تو لوگ کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، مگر قربان جائیے وہ قافلے بھی تھے جب تیر تھے، جب تلواریں تھیں، جب جانیں جاتی تھیں، مگر پھر بھی وہ راہ خدا کے مسافر بنتے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گویا صحابہ کرام کا یہ انداز اس شعر میں شاعر نے لکھا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سے تو جانیں نہیں مانگی جاتی، ہم سے تو وقت مانگا جاتا ہے کہ چلیں آ کر دین متین کی خدمت کریں، سنتوں کو پھیلائیں، صحابہ کی باتیں، اولیاء کی باتیں، اہل بیت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو عام کریں، اور اس لیے قافلے میں بلایا جاتا ہے، مگر ہم وقت نہیں دے پاتے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ یہ کیسی امید بھری آیات ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری مدد کس معاملے میں کی جائے گی، مطلقاً فرمایا کہ تم دین کے خادم بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پس جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، اگر بے روزگاری ہے، پریشان حالی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، امی جان بیمار یا ابو جان ہاسپٹل میں ہے، قبر و آخرت کے معاملات کا خوف ہے، یا جنت کی طلب ہے، مدینے جانا ہے، مکے جانا ہے، جناب حج کی تمنا ہے، ارے کوئی خواہش ہے، دین کے خادم بن جائیے، اللہ کریم غیب سے مدد فرمائے۔ کئی واقعات ملتے ہیں۔ کراچی سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، کہتے ہیں میں تقریباً 19 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا، مجھے بہت پریشانی لاحق تھی، بہت مرتبہ تکلیف کی شدت ہوتی تھی، ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ آرام کیسے ملے گا۔ دعوت اسلامی والوں نے دعوت دی، میں قافلے کا مسافر بنا، قافلے کی برکت سے بہت سارا علم دین تو مل گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ برکت بھی ملی کہ میرا 19 سالہ پرانا مرض بھی ٹھیک ہو گیا۔ گرچہ بیماریاں ہوں کہیں پتھریاں، پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو، دور ہوں گے علم ہوگا رب کا کرم، غم کے مارے سنیں قافلے میں چلو، ماں جو بیمار ہو یا وہ ناچار ہو، رنج و غم مت کریں قافلے میں چلو۔ دوستو، آپ نے واقعہ کو سنا، اس واقعہ سے آپ کو کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس سے جہاں تک ہو سکے اپنے دوست اور احباب تک ضرور شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔